حامل القرآن قد خصك الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین چیزیں آپ کریں. نمبر ایک، جس طریقے سے آپ نے میسج ریکارڈ کیا ہے اور مجھ سے ہیلپ مانگی ہے اور بہت آپ کا انداز فریاد کرنے والا تھا، رونے والا تھا، رو رہی تھی آپ، اس سے بھی زیادہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور انسان کی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. اپنے آپ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں. الحمدللہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں اور آپ ان کو پسند بھی کرتی ہیں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے آپ پر، تو اس نعمت پر شکر ادا کریں. دوسری بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ بچے کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید کو، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ خیر مما یجمعون، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. باقی یہ کہ دوسرے بچے نہیں پڑھ رہے، یہ ساس خوش نہیں ہے، یہ کچھ، تو یہ چیزیں بھی تکلیف دہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچا کریں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سے کم درجے میں رہ رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں. آپ خود بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے لیکچر سنیں، فہم القرآن سے شروع کریں. روزانہ ایک پارہ سننا شروع کریں، دو گھنٹے میں پارہ ختم ہو جاتا ہے. 30 دنوں میں پورا قرآن سن لیں گی آپ، اور آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب قرآن سے ملیں گے، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی، بہت اچھی گائیڈنس ملے گی. اور پھر یہ کہ اگر ممکن ہو کوئی بھی طریقہ ہو تو اپنی ساس کو بھی سنوائیں. اگر آپ خود نہیں سنوا سکتی تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنی والدہ کو اس چیز پر لائیں کہ وہ قرآن پاک کا ترجمے سے سنیں اگر پڑھنا ان کے لیے ممکن ہے. اور بعض اوقات خواتین کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آتا. جب فہم القرآن ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تعلیم القرآن شروع کریں، اور یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ہر روز کام کرتے ہوئے آپ نے قرآن کی تفسیر سننی ہے. اگر بیٹھ کے ایک جگہ اگر سنیں اور نوٹس بھی بنائیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ سنتے جائیں کچن میں کام کرتے ہوئے اور گھر کے کام کرتے ہوئے. آپ کے کان جو ہے نا وہ قرآن سننے پہ لگے رہیں، کیونکہ قرآن مجید کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ مسائل آپ کے حل ہوں گے. پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، روزانہ آیت کریمہ، استغفار، درود شریف، تسبیحات یہ پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کو اپنا وتیرہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے گا اور تکلیف آسانی میں اور غم خوشی میں بدل جائے گا. جب قرآن مجید پڑھیں گے تو اور بھی کئی دعاؤں کا پتہ چلے گا، طریقوں کا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.